السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کی بادشاہی میری ہے۔ یخلق ما یشاء، میرا جو دل کرے وہی میں پیدا کرتا ہوں۔ آگے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں جسے چاہوں بیٹے دے دوں، جسے چاہے بیٹیاں دے دوں، جسے چاہے رلوی بارش یعنی ڈال دوں، بیٹے بیٹیاں کٹھے دے دوں، جسے چاہے کچھ بھی نہ دوں، یہ میری مرضی ہے۔ خیر ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جی ایک مولوی صاحب یہ بیان کر رہے ہیں کہ بہاؤالدین زکری ہمارے بابا جی جو ہے نا، ان کی ایک گھر کام کرتی تھی نوکرانی، اس کے اولاد نہیں تھی۔ وہ بابا جی کے پاس آئی تو بابا جی نے سیدھی ڈائریکٹ لوہے محفوظ میں جھانکا یعنی جاتی ماری، تو کہنے لگا کہ آپ کی لوہے محفوظ کے اندر کوئی اولاد نہیں لکھی، تو بعد میں پھر بابا جی نے دے بھی دی۔ میں چاہتا ہوں ناظرین اسی کی زبانی ہم ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آگے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتی ہے حضور دعا فرمائیں، میرے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ مجھے اولاد کی دولت سے مالا مال کرے۔ اور جب آ کر عرض کی تو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی آپ نے آنکھیں بند کی، سر کو جھکایا، چند لمحوں کے بعد جب سر کو اٹھایا فرمایا مائی لوح محفوظ پہ میں نے دیکھا ہے تیرے نصیب میں اولاد نہیں ہے، تیرے مقدر میں اولاد کوئی نہیں ہے۔ مائی پریشان ہوئی، روتے روتے ہوئے آپ کے قدموں سے اٹھ کے باہر نکلی۔ جب باہر نکلی نا تو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی آپ کے پوتے شاہ رکن عالم نوری حضوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا بچپنا تھا، غالباً 9 سال کی عمر تھی حضرت شاہ رکن عالم نوری حضوری کی۔ اور اب بھی اگر بندہ ملتان جائے نا تو ملتان جب قلعہ کونا میں داخل ہوتا ہے تو پہلے حضرت شاہ رکن عالم کا مزار آتا ہے، اور اس پہ حاضری دیکھ کے چند لمحے بندہ آگے جائے تو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کا مزار ہے۔ میں یہ وجہ بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے، لیکن آپ کی 9 سال کی تقریباً عمر تھی تو وہ مائی روتی آئی نا تو دیکھا یہ ہمارے گھر کے لنگر خانے کی خادمہ ہے، ڈیوٹی دیتی ہے۔ تو حضرت شاہ رکن عالم نے فرمایا اماں روتی ہوئی کیوں جا رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ کہا بیٹا تمہارے دادا کے پاس گئی تھی اور عرض کی اولاد نہیں ہے، اولاد عطا کریں، دعا کریں اللہ کے حضور کہ اللہ اولاد دے۔ تو انہوں نے تھوڑی دیر سر چکایا، انہوں نے کہا لوح محفوظ پہ تیرے مقدر میں اولاد کوئی نہیں ہے، تو میں روتی ہوئی آ رہی ہوں۔ تو کہا اماں جو میرے دادے کے پاس حاضر ہوتا ہے، جو دادا حضور کے پاس جاتا ہے، روتا ہوا جاتا ہے، وہاں سے ہنستا ہوا آتا ہے، تو روتی ہوئی واپس آ گئی ہے۔ اس نے کہا بیٹا کیا کروں؟ انہوں نے کہا اولاد نہیں ہے تیرے نصیب میں، تیرے مقدر میں اولاد نہیں ہے، تو پھر کیا کروں؟ فرمایا یہ تو ادھر لکھا ہوا ہے لوح محفوظ پہ تیرے نصیب میں اولاد نہیں ہے، یہ تو پہلے سے لکھا ہوا تھا، پھر وہاں سے تو لے کر کے آئی ہے۔ تیرا کام تھا کہ وہاں پہ بیٹھ جاتی، کہتی حضرت میں اتنی دیر تک نہیں جاؤں گی جتنی دیر تک آپ اولاد اللہ سے لے کر مجھے نہیں دیں گے۔ فرمایا جاؤ واپس پلٹ کے جا، اور جا کے حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی سے کہنا ادھر تو اولاد اس دن سے نہیں تھی، لیکن آپ کی بارگاہ میں اولاد لینے کے لیے آئی ہوں کہ اللہ سے اولاد لے کر دے۔ واپس جاؤ، نے کہا میں تو آپ سے لے کر جاؤں گی۔ وہ مائی نا واپس پھر پلٹ کے واپس چلی گئی۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے پاس جب واپس گئی نا تو واپس گئی تو آپ نے فرمایا پھر آ گئی ہو؟ کہا حضور اللہ سے اولاد لے کر دیں۔ آپ نے کہا میں نے تجھے کہا نہیں کہ لوح محفوظ پر تیرے نصیب میں اولاد نہیں لکھی ہوئی؟ تو جب یہ جملہ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی نے کہا نا، اس نے کہا یہ تو مجھے پہلے آپ نے بتا دیا، میں آپ سے لینے کے لیے اولاد آئی ہوں کہ اللہ سے مجھے لے کر دیں۔ آپ نے فرمایا یہ تجھے کس نے کہا ہے؟ تجھے کس نے کہا ہے؟ آپ پہلے نے کہا کسی نہیں، میں خود ہی کہہ رہی ہوں کہ میں اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک آپ مجھے اولاد لے کر نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا تجھے کس نے کہا ہے؟ وہ مائی کہتی ہے جب میں روتی روتی دروازے سے نکلی نا تو سامنے شاہ رکن عالم نوری حضوری آپ کھڑے تھے، انہوں نے کہا
اماں جو میرے داتے کی بارگاہ میں آتا ہے روتا ہوا ہوتا ہے ہنستا واپس جاتا ہے تو روتے ہوئے واپس آ رہی ہے. اس نے کہا یہ ماجرا ہے. جب یہ میں سارا معاملہ سنایا تو اس نے کہا کہ جاؤ دادا سے جا کر کو اتنی دیر تک واپس نہیں جاؤں گی جب تک اللہ سے اولاد نہیں لے کر دیں گے. تو جب یہ جملہ کہا تو حضرت بہاؤالدین زکریا نے کہا وہ تو بچہ ہے, شاہ رکن عالم بچہ ہے, شاہ رکن عالم بچہ ہے, تو بچوں کی باتوں میں آ گئی اور بچوں کی باتوں میں آ کر واپس پلٹ کے آ گئی اور وہ مائی چند لمحوں کے لیے ٹھہری اور پھر اٹھ کر واپس آئی. تو حضرت شاہ رکن عالم انتظار کر رہے تھے کہ مائی واپس پلٹ کے آئے گی, میں پوچھوں گا دادا ابو نے کیا کہا ہے. حضرت شاہ رکن عالم جب کھڑے تھے مائی واپس پلٹ کے آئی. جب مائی واپس پلٹ کے آئی فرمایا مائی پتا کیا بنا ہے, کیا آپ نے فرمایا کہ اللہ سے اولاد لے کر دیتا ہوں. کہا انہوں نے کہا یہ تجھے کس نے کہا ہے. تو آپ نے فرمایا میں نے کہا نہیں تھا میرا نام نہیں لینا, میں نے تو تجھے طریقہ بتایا تھا مانگنے کا, سلیقہ بتایا تھا. کہا ان کے چہرے کا روب اتنا تھا, جلال اتنا تھا, میں خاموش نہ رہ سکی. میں نے بتا دیا کہ شاہ رکن عالم نے مجھے کہا ہے جاؤ جا کے دادا کو کہو نہیں جاؤں گی. فرمایا انہوں نے کہا ہے کہ وہ بچہ ہے. اب سمجھ رہا ہوں حضرت زمائی کہتی ہے حضرت بہاؤالدین نے کہا وہ بچہ ہے. تو شاہ رکن عالم خوش ہوئے, فرمایا پھر بچہ ہے نا, انہوں نے کہہ دیا. اب سمجھے نہیں ہے میری بات کو. حضرت بہاؤالدین نے کہا وہ بچہ ہے. کس کو؟ حضرت شاہ رکن عالم کو کہا وہ بچہ ہے. تو بچوں کی باتوں میں آ گئی اور یہ 9 سال کا بچہ شاہ رکن عالم جب مائی آتی ہے خوش ہو جاتی ہے, خوش ہو کے کہتے ہیں جب دادا نے کہہ دیا بچہ ہے تو پھر بچہ ہے نا, جب دادا نے کہہ دیا بچہ ہے تو پھر بچہ ہے. مائی پریشان, مائی کو سمجھ نہ آئی, لیکن خیر مائی واپس چلی گئی. وقت گزرا, چند ماہ گزرے, 9 ماہ گزرے. 9 ماہ کے بعد اللہ نے اس مائی کو بیٹا عطا کیا. جب بیٹا عطا کیا خوشی کی انتہا نہ رہی, اپنے بچے کو اٹھا کر حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کی بارگاہ میں لے آئی. لا کر عرض کرتی حضرت آپ نے دعا کی تھی اللہ نے بیٹا عطا کیا. فرمایا کیسے ہوا؟ اور کہا جب میں حضرت شاہ رکن عالم کے پاس گئی تھی آپ سے پلٹ کر, انہوں نے خوش ہو کر کہا تھا کہ جب انہوں نے کہہ دیا بچہ ہے تو پھر بچہ ہے نا, جب انہوں نے کہہ دیا بچہ ہے تو پھر بچہ ہے. اور یہ اللہ نے مجھے بچہ عطا کیا. آپ نے پوچھا شاہ رکن عالم سے شاہ رکن عالم بتاؤ معاملہ کیا تھا. کہا جب یہ آپ کی بارگاہ سے روتی ہوئے اٹھ کر ادھر پلٹ کے واپس آئی, مجھ سے اس کے آنسو نہ دیکھے گئے کہ ہمارے گھر کا لنگر پکائے, ہماری خاتمہ ہو اور ہمارے در سے مایوس ہو کر چلی جائے. مجھے یہ گوارا نہ ہوا جب میں نے دیکھا کہ ہماری ایک مرید, ہماری ایک خاتمہ جو دلی میں رہتی ہے اور اللہ نے لوح محفوظ پہ اس کے حق میں 2 بیٹے اکٹھے لکھے ہوئے تھے, اس کے ہاتھ 2 بیٹے ہونے تھے. میں نے اللہ کے حضور عرض کی مولا وہ بھی ہماری خاتمہ, یہ بھی ہماری خاتمہ ہے, اسے 2 عطا کر رہا ہے, اسے ایک بھی نہیں دے رہا. مالک تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں تقسیم یوں کر دے, ایک اسے دے دے ایک اسے دے دے. جب رب کی بارگاہ میں عرض کی اللہ نے ایک اسے بیٹا دے دیا, ایک اسے بیٹا عطا کر دیا. جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی تو ناظرین یقین مانیے پہلے نمبر تے تسی اس چیز تو حیران ہوو گے کہ لوہے محفوظ دے اندر قرآن پاک اور کہہ رہے ہیں اے مولوی کہہ رہے ہیں کہ بہاؤالدین زکریا نے لوہے محفوظ کے اندر جھانکا تو ادھر لکھا ہوا تھا کہ اس بی بی کے اولاد نہیں ہے. پہلے نمبر پہ دیکھیں یقین مانیے میں حیران ہوں, انبیاء سے بڑھ کر مقام یعنی بزرگ کو دے دیا, حالانکہ انبیاء کو بھی اس بات کا علم نہیں لوح محفوظ کے اندر کیا ہے. تو ناظرین یہاں پہ میں بات کرتا چلوں اگلی آیت, فرمایا قرآن پاک کی آیت ہے, فرمایا للہ ملک السماوات والارض. اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر فرما دیا زمین و آسمان کے اندر ساری بادشاہی یہ زمین و آسمان میری ہی ہے, میں جو چاہے پیدا کروں, جس کو چاہے بیٹیاں دوں, جس کے چاہے بیٹیاں دوں, جس کو چاہے میں بیٹے بیٹیاں کٹھے دے دوں, جس کو چاہے کچھ بھی نہ دوں. ناظرین اگر یہی بات ہے لوح محفوظ کے اندر جھانکنا, تو ناظرین اگر آپ نبی زکریہ علیہ السلام کی طرف دیکھیں گے ان کی عمر تو 120 سال ہے, مانگتے رہے ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیہ. یقین مانیے یہاں پہ نبی زکریا علیہ السلام بڑھاپے کے اندر, کیا نبی زکریا علیہ السلام لوح محفوظ کے اندر جھانک نہیں سکتے تھے؟ وہ نبی ہیں لیکن اللہ پاک نے نہیں دیا. اب بوڑھے ہو گئے ہیں تو اللہ پاک فرمانے لگے اب میں آپ کو دوں گا. نبی زکریا علیہ السلام مانگ رہے ہیں تو رب العالمین سے. اور دوسرے نمبر پہ دیکھیں حیرانگی والی بات, کہنے لگے یہ بہاؤالدین زکریا نے دے دیا, جبکہ اولاد اللہ دیتا ہے. اگر یہی چیز دیکھی جائے تو بابا جی علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ غالباً اس کی 2 بیویاں تھیں یا 4 ہوں گی, ان کی اولاد نہیں ہے. پھر انہوں نے
اولاد اپنی کیوں نہیں پیدا کی؟ ناظرین حیرانگی والی بات یہ ہے کہ ایک رب العالمین کے در کو چھوڑ کر غیر اللہ کے اوپر امیدیں لگا کے بیٹھ گئے ہیں۔ باقی یہاں پہ ناظرین یہاں پہ دعا ہی کرتے ہیں، اللہ پاک ایسے لوگوں کو صبر عطا فرما دے، اور یہ بھی دعا کرتے چلیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے، اور یہ بھی دعا کرتے چلیں جتنے بھی اس دنیا کے اندر بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔